الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. صحیح الترغیب والترہیب سے یہ کتاب الاخلاص ہے، یعنی اس میں اخلاص کے تعلق سے وہ احادیث جمع کی گئی ہیں جن میں اخلاص پیدا کرنے کی ترغیب ہے اور اخلاص کے منافی جو امور ہیں ان سے خوف دلایا گیا ہے اور ڈرایا گیا ہے. اس سلسلے میں جو روایت ہمارے سامنے ہے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے یہ سوال کیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ وہ آدمی جو میدان جہاد میں جنگ کرے اور اپنے اس جہاد سے وہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اجر کی امید بھی رکھے اور لوگوں کے متعلق یہ امید بھی رکھے کہ میں اگر جہاد کروں گا تو لوگ میری تعریف کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی نے پوچھا کہ ما لہ، اس آدمی نے پوچھا کہ اس آدمی کو کیا ملے گا. اس آدمی نے جہاد اس نیت سے کیا کہ اجر بھی ملے اور لوگ تعریف بھی کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا شیء لہ، اس آدمی کو کچھ نہ ملے گا. پوچھنے والے نے 3 مرتبہ اس سوال کو دہرایا اور تینوں مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے گئے لا شیء لہ لا شیء لہ لا شیء لہ، تو اس آدمی کو کچھ نہیں ملے گا. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان اللہ عز وجل لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا، کہ اللہ تبارک و تعالی صرف انہی اعمال کو قبول کرتا ہے جو صرف اسی کو راضی کرنے کے لیے اور اسی کو خوش کرنے کے لیے انجام دیے گئے. یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اگر انسان کے عمل میں اخلاص ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے، لیکن اگر انسان کے عمل میں اخلاص نہیں ہے، گرچہ وہ عمل کتنا بڑا ہو، گرچہ کوئی انسان اللہ کی راہ میں اپنی جان تک قربان کر دے، لیکن اس کے اس عمل میں اخلاص نہ ہو یا اس کے اس عمل میں اس نے اللہ سے اجر کی امید بھی کی ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے بھی اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی اس نے وہ عمل انجام دیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس عمل کو قبول نہیں کرے. اس کے بعد دوسری روایت ہے، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا جو ہے یہ ملعون چیز ہے، ملعون ما فیہا، اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی ملعون ہیں، الا مبتغی بہ وجہ اللہ تعالی، سوائے ان چیزوں کے جن میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت اور ارادہ شامل کر لیا گیا ہو، وہ چیزیں ملعون نہیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا اللہ رب العالمین کی نظر میں بہت حقیر ہے اور اس کی کوئی اہمیت اللہ کی نظر میں نہیں. یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کی نظر میں مکھی کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کسی ایک کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی عطا نہ کرتا. لیکن آپ دیکھیں دنیا میں کافر ہیں، منافق ہیں، ملحد ہیں، یہ سارے بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں. یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین کو دنیا سے کچھ نہیں پڑی. دنیا کو اللہ رب العالمین دنیا کی پرواہ ہی نہیں کرتا، دنیا کی اہمیت ہی نہیں ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک. تو اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا ملعونہ، دنیا جتنی ہے یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اہمیت اس کی ذرہ برابر بھی نہیں. اور اس کے بعد فرمایا ملعون ما فیہا، اسی طریقے پر دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں
وہ سب کی سب حقیر ہے، ذلیل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. الا مبتغی به وجہ اللہ، سوائے ان چیزوں کے جن میں بندہ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی نیت اور ارادہ شامل کر لے. وہ چیزیں ملعون نہیں، وہ چیزیں حقیر نہیں ہیں، بلکہ وہ چیزیں اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. اس لیے کہ جن اعمال میں انسان اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ شامل کرتا ہے، ان کے علاوہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنے اعمال ہیں، ان تمام اعمال سے انسان کو دو نقصان ہوتا ہے. پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ کم از کم وہ عمل جس میں اس نے اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں کیا ہے، وہ عمل انسان کو کسی نہ کسی خیر اور کسی نہ کسی بھلائی سے دور رکھا ہے. گرچہ وہ مباح ہو، گرچہ اس کو کرنے پر گناہ نہ ملے، لیکن اس کو کرنے پر انسان کو ثواب بھی نہیں ملے. اس وقت میں اس انسان کے لیے ممکن تھا کہ وہ کوئی ایسا عمل کرتا جو خیر اور بھلائی والا عمل ہوتا اور اس پر اللہ کی جانب سے اجر حاصل کرتا، لیکن اس نے اس اچھے عمل کو، اجر والے عمل کو چھوڑ کر کے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ جس سے اس کو اجر نہیں ملتا، جس سے اس کو خیر حاصل نہیں ہوتا. تو کم از کم اس عمل کی وجہ سے وہ کسی نہ کسی خیر سے محروم رہتا ہے. یہ پہلا نقصان ہوا. مثال کے طور پہ اب خالی وقت میں بہت سارے لوگ ٹائم پاس کرنے کے لیے، وقت گزاری کے لیے مختلف چیزیں کرتے ہیں. کوئی ٹی وی دیکھتا ہے، کوئی موبائل دیکھتا ہے، کوئی مختلف طرح کے گیمز کھیلتا ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرتا ہے. تو اس کا یہ عمل اگر کسی واجب سے، کسی فرض سے روکنے والا نہیں ہے اور اس میں فی نفس ہی کوئی خرابی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، گناہ تو نہیں ہوگا. لیکن جتنے وقت میں آپ نے وہ عمل کیا ہے، اگر وہ عمل نہ ہوتا، اس عمل کو آپ انجام نہ دیتے تو یقیناً آپ کسی نہ کسی خیر والے عمل میں، کسی نہ کسی اجر والے عمل کو آپ انجام دے رہے ہوتے. لہذا دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں جن میں اللہ کو خوش کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے، وہ عمل کم از کم انسان کو یہ نقصان دیتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی خیر سے روک دیتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ عمل جس میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا ہے، اگر وہ فی نفسہ شر ہے، فی نفسہ گناہ کا کام ہے، تو انسان گناہ میں پڑتا ہے. یعنی ہر اعتبار سے انسان کا نقصان ہے. فائدہ صرف ایک میں، سعادت اور نیک بختی صرف ایک ہی چیز میں ہے، اور وہ اس عمل میں ہے جس میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور خوش کرنے کا ارادہ اور نیت شامل کر لیا گیا. اچھا، اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب بیکار ہیں، سوائے ان اعمال کے کہ جن میں بندہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ شامل کر لے. یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی عمل اور دینی عمل میں کوئی تفریق نہیں کیا. دنیاوی عمل یہ نہیں فرمایا آپ نے کہ صرف انسان عبادت کرے وہی اس کے لیے خیر ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ وہ تمام اعمال حقیر اور ذلیل اور بیکار نہیں ہیں جن میں بندہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ کرے. چاہے وہ عمل دنیاوی ہو، چاہے وہ عمل دینی ہو. دینی عمل ہو یعنی عبادت ہو، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات و خیرات ہے، وغیرہ وغیرہ. اگر انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی عبادت انجام دیتا ہے، وہ انسان کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہے اور انسان کو اجر ثواب ملے گا. دنیاوی عمل انسان کا سونا ہے، انسان کا کھانا ہے، انسان کا گفتگو کرنا ہے، انسان کا چلنا پھرنا ہے. اگر بندہ ان تمام چیزوں میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ شامل کر لے تو یہ چیزیں بھی اس کے لیے خیر اور بھلائی کا باعث ہو جاتی ہیں. مثلا کوئی انسان سوتا ہے، دو آدمی، ایک آدمی سوتا ہے اس کو کوئی ثواب نہیں ملتا، کوئی اجر نہیں ملتا. دوسرا آدمی سوتا ہے، اللہ رب العالمین جب تک وہ سوتا رہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں خیر اور بھلائی لکھتا ہے. کیسے؟ ایک آدمی جو سوتا ہے وہ سو جاتا ہے، صرف سونے کے لیے سوتا ہے، دوسرا کوئی مقصد نہیں ہوتا. لیکن دوسرا آدمی جو سوتا ہے وہ اس ارادے کے ساتھ سوتا ہے کہ میں سوؤں گا تو اعضاء میں جو تھکن ہے، جسم میں جو تھکن ہے وہ ختم ہوگی، اور جب بیدار ہوں گا تو اللہ رب العالمین کی عبادت کروں گا.
لہذا اس کا سونا عبادت میں منتقل ہو جاتا ہے. اسی کو عادات کہتے ہیں. ایک ہے عبادات اور ایک ہے عادات. عبادات انسان کو واجب ہے عبادات میں کہ اللہ کی رضامندی کی نیت اور ارادہ اس میں شامل رکھے. جہاں تک عادات کا تعلق ہے تو بعض عادات ایسے ہوتے ہیں جو مباح ہے، جائز ہے. انسان کھانا کھاتا ہے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھاتا ہے، لیکن ان عادات کو اگر آپ خیر اور بھلائی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، عبادت بنانا چاہتے ہیں، تو کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے کچھ نہیں کرنا، کوئی بہت بڑا کام نہیں کرنا. یہ ہوگا کہ دل میں اس عمل کو انجام دیتے وقت اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ شامل کر دینا ہوگا کہ میں یہ جو کھا رہا ہوں اس لیے کہ میرا جسم صحیح سلامت رہے، اللہ کی عبادت کروں. میں جو سو رہا ہوں اس لیے تاکہ جسم کی حفاظت ہو، میں اللہ کی عبادت کروں. میں چل رہا ہوں اس لیے تاکہ روزی کماؤں، تجارت کروں، اور تجارت کرنے کی وجہ سے جو مال حاصل ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اپنے جسم پر خرچ کروں اور اپنے آپ کو مضبوط بناؤں. میرے ذمے اللہ نے جن لوگوں کی ذمہ داری ڈالی ہے ان لوگوں کے اوپر خرچ کروں اور اللہ کو راضی کروں. اس طریقے سے انسان کی عبادت بھی عبادت اور عادت بھی عبادت بن جاتی ہے. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا الدنیا ملعونہ، دنیا بہت حقیر و ذلیل چیز ہے. ملعون جو ہے لعنت سے ہے، اور اس کا اگر معنی آپ دیکھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے رحمت اور برکت سے دور کرنے والی چیز یا دور ہو چکی چیز. اللہ کے نبی نے کہا دنیا جو ہے یہ ملعون ہے، یعنی دنیا رحمت اور برکت سے اللہ کی بہت دور ہے. اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے، کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ رب العالمین سے روایت کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بنی آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، وہ زمانے کو برا بھلا کہتا ہے جبکہ زمانے کو الٹنے پلٹنے والا میں ہوں. تو دنیا بھی تو اللہ ہی کی قدرت میں ہے، دنیا اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. اگر دنیا کو برا بھلا کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. جب زمانے کو لعنت کرنے سے منع کیا گیا ہے، برا بھلا کہنے سے منع کیا گیا ہے، تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کیسے فرما دیا الدنیا ملعونہ، دنیا ملعون شے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی چیز کی برائی بیان آپ کر رہے ہیں اور اس برائی کو بیان کرنے کا مقصد اس کو برا بھلا کہنا ہے تو پھر یہ جائز ہے. کوئی انسان زمانے کو کہے کیسا برا زمانہ چل رہا ہے، کیسا بیکار اور خراب موسم ہے، کیسی عجیب بدبخت بیماری ہے. اسی طریقے پر کوئی کہے کہ اتنی بدترین دنیا ہے. اگر دنیا کو یا زمانے کو یا بیماری کو یا کسی بھی موسم کو اگر برا بھلا وہ کہہ رہا ہے، برا بھلا کہنے کی وجہ سے اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے تو یہ منع ہے، یہ جائز نہیں. لیکن اگر ان چیزوں کے متعلق خبر دینے کی نیت سے وہ برائی بیان کر رہا ہے تو جائز. جیسے کوئی کہے کہ فلاں جو بیماری ہے یہ بہت خطرناک ہے، یعنی وہ خبر دے رہا ہے کہ اس بیماری میں جو انسان ملوث ہوتا ہے وہ بہت نقصان کا شکار ہوتا ہے. یا کوئی کہے کہ یہ موسم جان لیوا موسم ہے، یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ اس موسم میں لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. یا اسی طریقے پر یہاں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا ملعونہ، کہ دنیا جو ہے وہ لعنت زدہ شے ہے. یعنی آپ نے دنیا کے متعلق خبر دی، دنیا کو برا بھلا نہیں کہا، آپ نے امت کو دنیا کے متعلق خبر دی ہے کہ دنیا جو ہے یہ اللہ کے نزدیک ذرہ برابر بحیثیت نہیں رکھتی، اور اگر دنیا اور دنیاوی امور میں اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ شامل نہیں ہے تو پھر انسان ہمیشہ نقصان میں ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے. اس کے بعد مصنف کتاب نے یعنی امام المنذری رحمہ اللہ نے ایک فصل قائم کیا ہے، یعنی ایک چیپٹر لکھا ہے، لیکن اس کا نام نہیں لکھا. لیکن اس چیپٹر میں جو احادیث ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس چیپٹر میں، اس فصل میں مؤلف کتاب نیت اور نیت کے اثرات کے متعلق گفتگو کریں گے. لہذا اس فصل میں جو احادیث ہیں ہم ان کو شروع کرنے سے پہلے نیت کے متعلق ضروری باتیں جان لیتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کہتے کسے ہیں، نیت کی تعریف، ڈیفینیشن کیا ہے. تو نیت کی اگر تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ کسی عمل کی جانب
انسان کا جو دل ہوتا ہے، دل کا میلان، دل کا رجحان جب کسی عمل کی جانب ہو اور دل کسی عمل کی جانب یقینی طور پہ متوجہ ہو جائے کہ ہاں اس عمل کو انجام دینا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں نیت، اور اسی کو ہم کہتے ہیں ارادہ۔ یہاں یہ جو نیت ہے، اس کی جو آپ نے تعریف سنی، اس تعریف سے آپ کو جو بنیادی بات معلوم ہوئی وہ یہ کہ نیت کرنے کا کام کس کا ہے؟ دماغ کا نہیں، بلکہ دل کا ہے۔ نیت ارادہ کرنے کا کام یہ دل کا ہے، یعنی نیت جو ہے یہ دل میں پائی جاتی ہے، انسان کے نہ دماغ میں پائی جاتی ہے نہ زبان میں پائی جاتی ہے۔ لہذا اصل یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ انسان کے دل میں پائی جاتی ہے۔ تمام عبادات میں، تمام امور میں انسان کا ارادہ، انسان کی نیت اس کے دل میں ہوگی، سوائے دو مقامات۔ ان دونوں مقامات میں انسان اپنی زبان سے بھی اس نیت کو ظاہر کرے گا، زبان سے نیت کرے گا نہیں، زبان سے نیت تو دل سے ہوتی ہے، زبان سے نیت کو کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا۔ صرف دو مقامات ہیں، تیسرا کوئی مقام نہیں۔ پہلا مقام ہے حج اور عمرے کے وقت، جب انسان حج کرنے کا ارادہ کرے تو کہے لبیک اللہم حجا، پہلے دل میں ارادہ ہو پھر زبان سے اس کو ظاہر کرے، یا عمرے کا ارادہ کرے تو دل میں ارادہ ہو اور زبان سے کہے لبیک اللہم عمرۃ، اللہ میں عمرے کے لیے یا حج کے لیے حاضر ہوں۔ یہ پہلا مقام ہو۔ دوسرا مقام ہے جانور کو قربانی کے لیے یا عقیقے کے لیے ذبح کرتے وقت۔ ان دونوں اوقات میں انسان کے لیے یہ جائز ہے، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے کہ آپ نے اس موقع پر زبان سے بھی اس طرح کے الفاظ ادا کیے ہیں کہ اللہم تقبل ھذا منی ومن اہل بیتی، کہ اللہ یہ جو قربانی ہے یہ میری اور میرے اہل و عیال کی جانب سے قبول فرما۔ تو یہ پہلے دل میں ارادہ ہے، اللہ کے نبی نے اس کو ظاہر کیا قربانی اور عقیقے میں۔ تو یہ دو مقامات، ایک ہے حج و عمرہ اور ایک ہے قربانی اور عقیقہ۔ ان دونوں مقامات میں آپ زبان سے اپنی نیت کو ظاہر کریں گے، لیکن کوئی تیسرا مقام نہیں، کوئی تیسری عبادت نہیں ہے جہاں انسان زبان سے بھی اپنی اس نیت کو ظاہر کرے۔ اور اس بات پر کہ زبان سے انسان کو نیت کا اظہار نہیں کرنا ہے، اس بات پر اتفاق ہے، چاروں ائمہ کا اتفاق ہے۔ حنفی امام ہے، امام ابن ابی العز الحنفی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الاتباع۔ اس کتاب میں وہ چاروں ائمہ کا اتفاق نقل کرتے ہیں کہ کسی نے بھی زبان سے نیت کرنے کی بات نہیں کہی، بلکہ حنفی ایک امام ہے الکمال ابن حمام، یہ ان کے حنفی علماء میں بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے، الکمال ابن حمام رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی کتاب میں زبان سے نیت کرنے کو صراحت کے ساتھ بدعت لکھا ہے۔ انسان نماز کے لیے کھڑا ہو، نیت کرے، روزے رکھنے کا ارادہ کرے، وہاں زبان سے نیت کرے، یہ تمام جو زبان سے نیت ادا کر رہا ہے انسان، اس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، نہ صحابہ کے زمانے میں ہے، نہ تابعین کے زمانے میں ہے، نہ تابعین کے زمانے میں۔ لہذا یہ نئی چیز ہے اور یہ بدعت ہے، اور اس بدعت میں جب انسان پڑھتا ہے تو طرح طرح کی چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثلا جن لوگوں نے زبان سے نیت کرنے کو واجب قرار دیا کہ زبان سے آپ کو نیت کرنا ہے، انہوں نے ایک بات کہا کہ زبان سے آپ کو جو نیت کرنا ہے تو دل میں جو آپ کا ارادہ ہے اور زبان سے جو آپ نیت کر رہے ہیں، ان دونوں میں موافقت ہونی چاہیے، یعنی ساتھ ساتھ بیک وقت ایک ہی وقت میں دل میں بھی ارادہ کیجیے اور زبان سے بھی ادا کیجیے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کرنا ضروری ہے۔ اب اس قول پر عمل کرنا کتنا مشکل ہے۔ بہت سارے آپ احناف بھائیوں کو دیکھیں گے اور جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ اکبر نہیں ہوا، کینسل، پھر اللہ اکبر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ پتہ نہیں دل اور زبان دونوں ایک ساتھ نکلے ہیں کہ نہیں نکلے، کہیں ایسا تو نہیں ہوا زبان سے الفاظ پہلے ادا ہو گئے، دل میں بعد میں ارادہ ہوا، دل میں پہلے ارادہ ہو گیا، زبان میں الفاظ جو ہیں وہ میرے بعد میں آئے، اس شک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے پر بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ آپ جب امام کے پیچھے نماز ادا کریں گے تو صرف اس بات کا ارادہ اپنی زبان سے اس نیت کا اظہار کافی نہیں ہے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں،
بلکہ آپ کو اس امام کا نام بھی لینا پڑے گا جس کے پیچھے آپ نماز پڑھو کہ نیت کرتا ہوں میں فلاں ابن فلاں امام کے پیچھے 4 رکعت ظہر کی. اور بعض فقہا نے جنہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے، انہوں نے اس مسئلے میں بھی بحث کی ہے کہ اگر کسی انسان نے کسی امام کے پیچھے نماز کی نیت میں اس امام کا نام غلط بول دیا، نام ہے زید، کہہ دیا کہ میں عمر کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں، تو اب اس کی نماز صحیح ہوگی یا غلط ہوگی؟ اس میں ان لوگوں نے اس مسئلے پر گفتگو کی. یہ تمام چیزیں شریعت سے بہت دور کی چیزیں ہیں، اتنی تکلفات شریعت کے اندر نہیں. لہذا شریعت میں ایک موٹی بات ہے، اور وہ یہ کہ آپ دل میں ارادہ کیجیے، اس کے لیے کافی ہے. زبان سے اس کو دہرانا، دل سے اس کا موافق ہونا، امام کا نام لینا، رکعات کی تعداد کا اظہار کرنا، اور آپ کا منہ کدھر ہے اس کو ظاہر کرنا کہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف فلاں فلاں، ان تمام چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں. یہ تمام چیزیں تکلف ہیں، بلکہ شریعت میں ایک نئی ایجاد ہے اور یہ بدعت ہے. اس لیے اس سے انسان کو اجتناب کرنا چاہیے. اس کے بعد نیت کی جو تعریف کی گئی کہ کسی عمل کے متعلق دل کا یقینی طور پر میلان رجحان ہونا چاہیے اور دل متوجہ ہونا چاہیے اس عمل کو انجام دینے پر، یعنی دل میں یقینی ارادہ ہونا چاہیے. یہاں اس نیت کی آپ اگر اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کسی بلڈنگ کے نیچے کھڑا ہے اور ایک دوسرا آدمی اس آدمی کو دیکھ رہا ہے، اور اس بلڈنگ کے اوپر سے ایک پتھر گرتا ہے، اور یہ جو آدمی دیکھ رہا ہے یہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ پتھر گر رہا ہے. چنانچہ اس مسلمان کو بچانے کی نیت سے، اس مسلمان کو اس پتھر کے نیچے آنے سے بچانے کی نیت سے وہ فوراً دوڑ کر کے جاتا ہے اور اس آدمی کو پکڑ کر کے کھینچ لیتا ہے یا اس کو اس طرف دھکیل دیتا ہے. یہ جو انسان جس نے اس آدمی کو بچایا ہے، یہ انسان اپنے اس عمل پر اللہ رب العالمین کی جانب سے اجر پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اس مسلمان کو بچانے کا ارادہ دل میں کیا، پھر اس پر عمل کیا. لیکن وہیں کوئی انسان کسی عمارت کے بغل میں کھڑا ہے، نیچے کھڑا ہے کسی بلڈنگ کے نیچے، اور اوپر سے پتھر گر رہا ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی جو دور سے آ رہا ہے وہ دوڑ کر کے آتا ہے اور اس کو نہیں معلوم کہ اوپر سے پتھر گر رہا ہے. اتفاق سے اس سے دشمنی تھی، وہ دیکھتا ہے کہ یہ یہاں پکڑا گیا، لہذا آتا ہے اور اس انسان کو دھکا دے دیتا ہے. جیسے ہی دھکا دیتا ہے پتھر نیچے گرتا ہے، وہ آدمی بچ جاتا ہے، پتھر اس کو نہیں لگتا. اس کیس میں آپ غور کیجئے تو یہ جو آدمی ہے جس نے ظاہری طور پہ اس آدمی کو بچایا ہے پتھر کے نیچے آنے سے، لیکن اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ اس نے دل سے عمل تو انجام دیا، لیکن دل سے اس عمل کو انجام دینے کا ارادہ خاصہ نہیں کیا. یہ اہمیت ہے انسان کی نیت. اور یہ جو نیت ہے، یہ نیت 2 قسم کی ہوتی ہے. نیت جو ہے انسان کی 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک نیت وہ ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نیت المعمول لہو، یعنی آپ یہ عمل کس کے لیے انجام دے رہے ہیں، اس بات کی نیت کرنا. آپ یہ عمل کس کے لیے انجام دے رہے ہیں، اس بات کی نیت کرنا. اور اس کا جواب اگر یہ ہے کہ میں یہ عمل خالص اللہ کے لیے انجام دے رہا ہوں تو آپ کا وہ عمل درست ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں. اور ایک نیت وہ ہے کہ جو یہ بتلائے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں. پہلی نیت کون سی تھی؟ جو یہ بتلائے کہ آپ یہ عمل کس کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسری نیت کی جو دوسری قسم ہے وہ یہ متعین کرتی ہے کہ آپ کون سا عمل کر رہے ہیں. اس دوسری نیت کو ہم کہتے ہیں نیت التمییز یا نیت التعیین، یعنی متعین کرنے والی نیت. اس کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ ایک آدمی 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، تو پہلی نیت اس نماز کی درست ہونے کے لیے یہ ہوگی کہ یعنی وہ کس کے لیے نماز ادا کر رہا ہے، اس بات کی نیت. اگر وہ اللہ کے لیے ادا کر رہا ہے نماز درست. اب دوسری نیت ہوگی کہ وہ کون سی نماز ادا کر رہا ہے. اگر وہ اب ارادہ کرے کہ میں ظہر کی نماز ادا کر رہا ہوں
تو ظہر کی نماز ہوگی. ارادہ کرے, نیت کرے کہ یہ عصر کی نماز ہے تو عصر کی نماز ہوگی. اگر یہ ارادہ کرے کہ یہ عشاء کی نماز ہے 4 رکعت والی تو عشاء کی نماز ہوگی. یہ فرق انسان کی نیت کی وجہ سے آ رہا ہے. لیکن یہ جو نیت ہے, اگر کسی نماز کا وقت ہے, جیسے مثلا کوئی آدمی گھر سے وضو کر کے آیا, ظہر کی نماز کا وقت ہے آلریڈی, اور وہ گھر سے وضو کر کے مسجد کی جانب آتا ہے اور نماز میں شروع ہو جاتا ہے, نماز وہ شروع کر دیتا ہے, نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہاں ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ تم الگ سے خاص کر کے جب نماز شروع کرو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم یہ کون سی نماز ادا کر رہے ہو اس کا خاص کر کے ارادہ کرو, خاص کر کے نیت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو نیت ہے اس نماز کے وقت جس کے لیے اس نے وضو کیا ہے آٹومیٹک موجود ہے. ظہر کی نماز کا وقت ہے, اس نے وضو کیا ہے, گھر سے وہ نکلا ہے, ظاہر سی بات ہے وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلا ہے. اس کو اور مزید وضاحت کے ساتھ آپ سمجھیں تو اس کو ایسے سمجھیں گے کہ ایک آدمی جس کی یہ عادت ہے کہ وہ صبح میں کام پر جاتا ہے اور ظہر اپنے آفس میں پڑھتا ہے اور شام میں یعنی ظہر کے بعد وہ گھر آتا ہے اور سو جاتا ہے, اور پھر اس کے گھر والے جب اٹھاتے ہیں تو وہ عصر کا وقت ہوتا ہے. چنانچہ اس آدمی کو معلوم ہے کہ عصر کا وقت ہے, وہ انسان اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے اور مسجد میں جا کر کے عصر کی نماز ادا کرتا ہے. ہم کہیں گے اسے یہ کون سی نماز ہے خاص کر کے الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں, کیونکہ یہ نیت موجود ہے. اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے اور میں عصر کی نماز کے وقت میں بیدار ہوا ہوں. لیکن اگر وہ انسان کسی دن آفس سے سویرے آ جائے, ظہر پڑھ کے آتا تھا نا, عصر کے لیے وہ سو کر کے اٹھتا تھا تو عصر پڑھتا تھا. کبھی کسی دن اگر وہ آفس سے سویرے آ جائے اور سویرے آئے اور آ کر کے سو جائے, مان لیجیے 10 بجے وہ آیا اور سو گئے, اور پھر اس کے بعد جب ظہر کا وقت ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس کو اٹھایا کہ اٹھو نماز کا وقت ہو گیا. یہ آدمی اٹھا اور اس کی جو پرانی عادت ہے وہ کیا ہے, وہ جب اٹھتا ہے تو کون سی نماز پڑھتا ہے, عصر کی نماز پڑھتا ہے. اب یہ آدمی اٹھا اور مسجد گیا, اس نے وضو کی اور نماز پڑھی. جب واپس آیا تو گھڑی دیکھا یہ تو ابھی ظہر کا وقت ہے, اور اس نے اپنے روٹین کے مطابق عصر کی نماز ادا کر دی. لہذا اس کیس میں ہم کہیں گے کہ آپ کی یہ جو نماز آپ نے پڑھی ہے یہ نماز آپ کی نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی فرض نہیں ہوئی, یہ نفل میں منتقل ہو جائے گی. اس لیے کہ ایک تو آپ نے عصر کی نماز پڑھی ہے, اس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا, اور وہ نماز جو آپ نے پڑھی ہے آپ کو ظہر پڑھنی چاہیے تھی, آپ نے عصر پڑھ لی. لہذا آپ کی وہ جو نماز ہے ظہر آپ کی ادا نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھی ہے تو غلطی سے آپ نے 4 عصر کی نیت سے پڑھ لی ہے, تو جب آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ظہر کا وقت ہے تو وہ آٹومیٹکلی کنورٹ ہو جائے. ایسا نہیں, بلکہ آپ جو نماز جس نیت سے پڑھیں گے وہ نماز اسی نیت سے ہوگی. اس لیے ہم اس آدمی سے کیا کہیں گے آپ کی نماز نہیں. ہاں آپ کا اجر ہے, آپ کی نماز ضائع نہیں ہوئی. اس لیے کہ انسان اگر کسی فرض نماز کو اس کے وقت سے پہلے ادا کر لیتا ہے غلطی سے تو وہ نفل میں منتقل ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہیں گے آپ کی وہ نماز جو ہے وہ نفل میں منتقل ہو گئی, آپ کی وہ نماز فرض نہیں ہوئی. یعنی نہ آپ نے ظہر پڑھی اور نہ آپ نے عصر پڑھی, کیونکہ آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ عصر کی نیت سے پڑھی اور عصر کا وقت شروع نہیں ہوا, لہذا عصر کی نماز نہیں ہوئی, اور آپ نے ظہر کی نماز ظہر کی نیت سے ادا ہی نہیں کی. لہذا آپ پر واجب یہ ہے کہ آپ دوبارہ ظہر کی نیت سے 4 رکعت ادا کریں. تو اس طریقے سے انسان کے اعمال میں نیت کا اثر ہوتا ہے, اور نیت کی وجہ سے عبادات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ الگ پہچانی جاتی ہیں. ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے, اور فرشتے اس کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں. پتہ نہیں کوئی آدمی اگر ظہر کے وقت آیا, اس نے نماز ادا کی اور بیٹھا رہا, یا ظہر کی نماز اس نے کہیں اور ادا کی, مسجد میں داخل ہوا, عصر میں 1 گھنٹہ باقی, وہ انسان عصر کی نماز کی انتظار میں اگر بیٹھا رہتا ہے تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ وہ نمازی شمار کیا جاتا ہے. جب تک وہ بیٹھا ہوا ہے گویا کہ وہ نماز میں ہے اور فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں. لیکن دیکھیے نیت کا اثر کیسے ہوتا ہے. 3 لوگ مسجد میں داخل ہوئے,
ان 3 لوگوں میں سے ایک آدمی کو ثواب ملا، بقیہ دو آدمی کو ثواب نہیں ملا۔ تینوں آدمی مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے، لیکن ایک آدمی کو ثواب ہو رہا ہے، بقیہ 2 آدمی کو نہیں ہو رہا۔ کیسے؟ پہلا جو آدمی ہے جس کو ثواب ہو رہا ہے وہ مسجد میں آ کر کے اس لیے بیٹھا ہے کیونکہ 1 گھنٹے کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے، چنانچہ وہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو جب تک وہ انتظار کرے گا وہ نماز ہی میں شمار کیا جائے گا، اس کو اجر ملتا رہے گا۔ دوسرا جو انسان ہے جس کو اجر نہیں مل رہا ہے، وہ تھک ہار کر کے آیا ہے اور چاہتا ہے کہ مسجد میں تھوڑا سا آرام کر لوں، اس کے بعد پھر اپنے کام میں نکلوں، چنانچہ وہ مسجد میں آرام کرنے کے لیے ٹھہرا ہے، بیٹھا ہے، اس لیے اس کو اجر نہیں ملے گا۔ تیسرا جو آدمی ہے وہ آدمی کسی کے انتظار میں بیٹھا ہے، تو اس کو کسی سے ملاقات کرنی ہے، وہ آدھے گھنٹے کے بعد آنے والا ہے اور اس نے مسجد کا ایڈریس دیا، چنانچہ وہ آ کر کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور آدھا گھنٹہ انتظار کرتا ہے، لیکن اس کو بھی اجر نہیں ملتا۔ تینوں آدمی نے کام ایک دم سیم کیا، لیکن 2 کو اجر نہیں ملا، 1 کو ملا۔ کس بنیاد پر؟ اس کی نیت کی بنیاد۔ لہذا نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ اس فصل میں ہم نیت کے متعلق جو احادیث ہیں ان کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور اسلام پر ہو۔